بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے چند دنوں سے آپ کے سوالات ہو رہے تھے، آج ایک سوال میں بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم پروردگار سے کیا کہتے ہیں؟ کون سا معاہدہ کرتے ہیں پروردگار سے؟ کبھی غور کیا؟ کبھی ان الفاظ پر غور کیا جو ہم روز معاہدہ کرتے ہیں اور روز توڑ دیتے ہیں؟ آج اس معاہدے کو، آج اس مکالمے کو دہراتے ہیں۔ آج اس مکالمے کو میں آپ کے سامنے دہراؤں گا۔ کچھ تصورات ہوتے ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں، کچھ نظریات ہوتے ہیں، کچھ مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، یہ کچھ ہم پروردگار سے کہہ رہے ہوتے ہیں۔ فرسٹ آف آل، جس وقت ہم نے تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، تکبیر تحریمہ کے لیے ہاتھ اٹھائے، کس چیز کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم گناہ کی زندگی سے دستبردار ہو گئے، ہم نافرمانی کی زندگی سے دستبردار ہو گئے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گی جو تمہاری رضا کے خلاف ہوگا، کوئی ایسا کام نہیں کریں گی جو تمہاری مرضی کے خلاف ہوگا۔ دنیا سے دستبردار ہو گئے، دنیاوی لذات سے دستبردار ہو گئے، دنیا کے گناہوں سے، دنیا کے لوگوں سے، دنیا کی غلاظتوں سے ہم دستبردار ہو گئے۔ اب اس دنیا سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے تمام چیزوں سے ہاتھ اٹھا لیے۔ دیکھیے، جو مجرم ہوتا ہے اس کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے جب وہ تمام قسم کی اپنی کوششیں کاوشیں کر چکتا ہے تو بالآخر وہ اپنے ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ بس اب ہر چیز ختم ہو گئی، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا۔ یہی کچھ ہوتا ہے۔ ہم ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو ہم پروردگار سے یہی معاہدہ کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، پہلے تعریف کرتے ہیں۔ پروردگار، لوگوں کی تو بڑی تعریفیں سنی لیکن کوئی تعریف کے لائق ہی نہیں، ہر ایک میں عیب ہیں، خطائیں ہیں، خامیاں ہیں، کوئی بھی شخص مکمل نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ضروریات کو سن سکے، کوئی ایسا نہیں ہے جو میری ضروریات پوری کر سکے، میرے مسائل کو حل کر سکے، کسی میں کوئی طاقت نہیں۔ بہت دیکھے، بہت لوگوں کو آزمایا، لیکن اب ان سب کو چھوڑ کر، ان سب سے دستبردار ہو کر میں آپ کے در پر آیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں آپ کے لائق ہیں، آپ ہی ہیں تعریف کے لائق۔ اچھا بھائی، میں تعریف کے لائق کیوں؟ اللہ نے فرمایا کہ میں تعریف کے لائق کیوں؟ فرمایا کہ تو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، الرحمن الرحیم، دنیا میں بھی رحم کرتا ہے، آخرت میں بھی رحم کرتا ہے۔ جو تمہیں مانتا ہے تم اس پر بھی رحم کرتے ہو، جو نہیں مانتا تم اس پر بھی رحم کرتے ہو، جو تمہارے دین پر چلتا ہے اس پر بھی رحم کرتے ہو، جو دین پر نہیں چلتا اس پر بھی رحم کرتے ہو، بہت بڑے رحم کرنے والے ہو۔ دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا میں جو شخص کسی کی بات نہ مانے اس کو دھتکار دیا جاتا ہے، لیکن تم تو بڑے رحیم ہو، تم تو بڑے رحمان ہو۔ تم نے کبھی کسی کی روزی روٹی بند نہیں کی، تم نے کبھی کسی کا کھانا پینا بند نہیں کیا۔ جو تمہاری عبادت میں لگے ہوئے ہیں ان کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے، جو عبادت میں نہیں لگ رہے ان کو بھی روزی روٹی مل رہی ہے۔ جو عبادت کے انکاری ہیں، تمہارے وجود کے انکاری ہیں، تم نے ان کے اوپر بھی رحم کیا ہوا ہے۔ تم تو بہت بڑے رحیم ہو، بہت بڑے رحمان ہو۔ مالک یوم الدین، پروردگار، ہم نے دنیا میں دیکھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میری چیز ہے، یہ میری ہے، یہ میری ہے، اور پھر ہم نے ان کو مرتے دیکھا۔ ان کی ملکیت، وہ جس چیز پر دعویٰ کر رہے تھے میری میری، وہ اس سے لا تعلق ہو گئے، وہ دوسروں کی ملکیت بن گئی، اس میں سے انہیں کچھ بھی نہیں ملا، خالی ہاتھ چلے گئے۔ پروردگار، حقیقت تو یہ ہے
کہ جو کچھ بھی ہے وہ سب تمہاری ملکیت ہے. اس دنیا میں بھی جو لوگ ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی ملکیت نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ کسی چیز کے مالک بن سکیں. پروردگار دنیا میں بھی ہر چیز تمہارے لائق ہے، آخرت میں بھی ہر چیز تمہارے لائق ہے، اس لیے کہ دنیا کا مالک بھی تو ہے، آخرت کا مالک بھی تو ہے. مالک یوم الدین، پروردگار دنیا کا مالک بھی تو، آخرت کا مالک بھی تو. اچھا، خدا نے فرمایا کہ اچھا یہ سب باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن تم میرے پاس کیوں آئے؟ کس لیے تم میرے پاس آئے ہو؟ کہتا ہے کہ پروردگار ایک ہی التجا لے کر آیا ہوں، ایک ہی درخواست ہے وہ لے کر آیا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. راستے تو بہت دیکھے، بہت بھٹکا، بہت راستوں پر چل کر دیکھا، بہت سارے لوگوں کو آزمایا، لیکن سیدھا راستہ، کامیابی کا راستہ مجھے کسی نے نہیں دکھایا. اب تیرے پاس آیا ہوں، تو ہی مجھے وہ راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا سیدھا راستہ. اچھا بھائی، تم سیدھا راستہ کس کو کہتے ہو؟ پروردگار سے مکالمہ ہو رہا ہے نا، پروردگار پوچھے جا رہا ہے اور یہ اس کی وضاحت کر رہا ہے. اچھا بھائی، سیدھا راستہ تم کس کو سیدھا راستہ کہتے ہو؟ کون سا سیدھا راستہ؟ جو تمہاری درخواست ہے اس درخواست کی تھوڑی سی وضاحت کرو، کیا چاہیے؟ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، مجھے ان لوگوں کا راستہ چاہیے جن لوگوں پر تمہارا انعام ہوا، دنیا میں بھی کامیاب ہوئے، آخرت میں بھی کامیاب ہوئے، تمہاری نعمتیں بھی ان کے اوپر، جنتیں بھی ان کے اوپر. ایسے لوگوں کا مجھے راستہ دیکھا، میں ایسے راستے پر چلنا چاہتا ہوں، مجھے اس راستے کی سمجھ بوجھ عطا کر. اچھا، پھر پروردگار نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہیں اگر یہ راستہ دکھا دیا جائے، کل کو پھر چھوڑ کر تم بھاگ جاؤ، پھر ادھر ادھر دنیا کی لذات میں، دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاؤ. کہتے ہیں پروردگار جب ہاتھ اٹھا دیے تو اٹھا دیے، جب لا تعلقی کا اظہار کر دیا تو کر دیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، میرا ان لوگوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، جو تیرے عذاب کے مستحق ہوئے، جن لوگوں کو تو سزا دے گا، جن لوگوں پر ہمیشہ تیرا قہر نازل ہوا. ایسے لوگوں سے میرا تعلق نہیں ہے. مجھے ایسے لوگوں سے دور رکھنا، مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا جو سیدھے راستے پر چل پڑے. یہ مکالمہ ہے، یہ نماز کی ابتدا ہے، یہ دعائیہ کلمات ہیں، یہ وہ میٹھے سے الفاظ ہیں جن الفاظ کے ساتھ ایک بندہ فرش پر پروردگار کو پکار رہا ہوتا ہے اور عرش پر پروردگار اس بندے کی طرف متوجہ ہو کر اس کو جواب دے رہا ہوتا ہے. آپس میں مکالمہ ہے. احادیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج جب عروج سے ہے تو بندے کے درجات کی بھی بلندی ہوتی ہے، لیکن اتنے درجات بلند ہو جاتے ہیں کہ سارے فاصلے ختم ہو جاتے ہیں. تمام فاصلے ختم ہو کر پھر بندہ پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے. اس وقت پھر تعریفیں بھی کر رہا ہوتا ہے، التجائیں بھی کر رہا ہوتا ہے، درخواستیں بھی کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ اپنے معافی ضمیر کو، اپنے مدعا کو، اپنی درخواست کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ یا پروردگار مجھے یہ کچھ چاہیے. تو یہ وہ کلمات ہیں، وہ الفاظ ہیں جو ہم نماز میں پروردگار سے مکالمہ کرتے ہیں، پروردگار سے باتیں کرتے ہیں.